لجپال پریتا توڑ دے نہیں، جدی باں پڑھ دے پھر چھوڑ دے نہیں۔ ہو چنگے عاداتے ہر کوئی بندا مندیاں دا تو والی، ایک وسیلہ نام تیرے دا، ساڈی چولی عملوں آلی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ کہا خدا نے بخشش کی بات محشر میں، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے۔ نبی کے قدموں پر جس دم غلام کا سر ہو، قضا سے کہہ دو کہ ایک لمحہ بھی قضا نہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو اللہ کے ایک ایسے برگزیدہ بندے، اللہ کے ولی، جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی توحید بیان کی اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو حق کا رستہ دکھایا، انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی سوانح حیات لکھی جو انہوں نے اپنی زندگی میں مکمل کی، آپ ناظرین کے گوش گزار کیے دیتے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی ولی باصفا، حبیب اولیاء، عاشق مصطفیٰ قبلہ حضور بابا جی صوفی فقیر محمد چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب کے ایک حصے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم گناہ گاروں پر۔ میری عمر اس وقت تقریباً 16-17 سال کی تھی۔ اس وقت سے اس مسکین عاجز گناہ گار کو سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہونے لگا تھا۔ اس مسکین کو بہت عرصے حضور نے اپنی نوازش سے نوازا۔ مائی صاحبہ حضرت ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ کے شہزادوں کا دیدار بھی ہوتا رہا، اور خوش قسمتی سے مولا علی علیہ السلام کا بھی دیدار ہوا۔ امام حسن اور حسین کے دیدار سے بھی نوازا گیا۔ حضرت پیران غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا دیدار بھی نصیب ہوا، اور خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز کا بھی دیدار نصیب ہوا۔ ان صاحب کمال کا صرف ایک دفعہ دیدار ہوا، لیکن حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا متواتر دیدار نصیب ہوتا رہا۔ یہ اللہ رب العزت کی گناہ گار پر ذرہ نوازی ہے۔ جے میں ویکھاں اپنے ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں تیری رحمت ولے تے بلے بلے بلے۔ میری تعلیم صرف 4 جماعت تک ہے۔ 1950 میں کراچی میں چلا گیا، جہاں مجھے چپڑاسی کی ایک سرکاری نوکری مل گئی۔ میرے ساتھ جو کام کرتے تھے ان میں سے ایک کا نام شہاب الدین تھا۔ وہ بڑا نیک آدمی تھا اور صوم و صلات کا پابند بھی تھا۔ اس نیک اور صالح انسان کا اثر میری زندگی پر رفتہ رفتہ پڑنے لگا، اور میں نے بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق داڑھی رکھ لی۔ اور جب میں نے اپنے شہر میں آ کر اپنی بڑی بہن سے قرآن پاک پڑھا، اور وہ قرآن پاک جو میں نے تلاوت کے لیے خریدا اس کا ترجمہ اردو میں تھا، اور وہ کسی دیوبند عالم کا لکھا ہوا تھا۔ میرے عقائد دیوبند کے عقائد کے مطابق ڈھلتے چلے گئے، اور میں کچھ عرصے میں ایک پکا دیوبند ہو گیا، اور میں پھر کراچی سے نوکری چھوڑ کر گھر آ گیا۔ زندگی کی گاڑی چلتی رہی، ماہ و سال گزرتے رہے، اور وقت کا پہیہ چلتا رہا۔ 1965 میں آبودانہ مجھے کھینچ کر راولپنڈی میں لے آیا۔ اللہ پاک نے مجھے ایک ہوٹل دے دیا۔
मैं वो होटल चलाता रहा। मेरे उस वक्त 4 बच्चे थे और मैं बच्चों को भी अपने साथ रावलपिंडी ले आया। हमारी गुजर बसर बड़ी अच्छी तरह हो रही थी। रावलपिंडी में मेरी बड़ी हमशीरा जन्नत बीबी रहती थी और हमारा खालाजाद भाई जिसका नाम अब्दुर्रहमान था बहुत नेक इंसान था। अल्लाह उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उसकी कब्र को रोशन करे, आमीन। जब मुझे नौकरी की ज़रूरत पड़ी उसके पास जा पहुंचा। उसने मुझे तसल्ली दी और नौकरी पर भी लगवा दिया और मुझे पेट पूजा करने के लिए जेब खर्च भी देता रहा। मेरी तबीयत में कुछ ऐसी बेचैनी थी कि कभी जमकर काम ही ना कर सका और मैंने पाकिस्तान में आने के बाद 4 सरकारी नौकरियां तब्दील की, लेकिन 1-2 साल से ज़्यादा नौकरी पर ठहर न सका। जब मैं रावलपिंडी में होटल चलाया करता था उस वक्त हमारी सरगोदा में रिहाइश थी। मुझे ख्याल आया लायलपुर जाकर काम करते हैं। मैंने होटल छोड़ दिया और सरगोदा से होकर 1967 में लायलपुर चला गया और वहाँ पर जाकर एक अखबार फरोश के साथ 2 रुपये रोज़ के हिसाब से नौकरी कर ली। उसके साथ अखबार फ़रोख्त करता रहा। 2-4 माह के बाद मुझे ये मालूम हुआ कि अखबार फरोश मुझे 2 रुपये देता है जबकि मैं इसको रोज़ाना 40 रुपये कमा के देता हूँ। वो अखबार फरोश बड़ा होशियार और बेईमान था। उसने मेरे ज़िम्मे 800 से 900 रुपया निकाल दिया सिर्फ इसलिए कि मैं उसके पास रुका रहूं और उसकी अखबार फ़रोख्त करता रहूं। उसका बड़ा भाई एक नेक इंसान था और उसकी इस बदमाशी का जब उसे पता चला तो उसने उसे बहुत बुरा भला कहा। मुझे कहने लगा तुम क्या करना चाहते हो? मैंने कहा मैंने भी अखबार का काम ही करना है। उसने कहा बड़ी खुशी की बात है। जब मैं उस अखबार फरोश से अलहदा हुआ तो मेरे पास मेरी जेब में सिर्फ 3 रुपये थे। मैंने उन 3 रुपयों से ही काम शुरू कर दिया। उन दिनों मेरे ससुराल मुल्तान में रहते थे। मेरे बाल बच्चे जब उनसे मिलने मुल्तान गए तो मुल्तान से वापस मेरे पास लायलपुर ही आ गए। मेरी बीवी और बच्चों ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हम भी तुम्हारे पास लायलपुर में ही रुकेंगे। वो भी मेरे पास रहने लगे। मैंने मकान किराए पर लेकर अपना काम शुरू किया। नकद लेकर उधार देना पड़ता है, ये अखबारों का काम ही ऐसा है। कोई दुकानदार रोज़ाना नकद भी दे देता है, कोई हफ्ता बाद और कोई महीनों बाद और फिर बाज़ औक़ात तो फेरी में कुछ पैसे नकद भी मिलते हैं। मैंने अल्लाह पर भरोसा रखते हुए भरपूर मेहनत की। अल्लाह पाक ने मुझे रफ्ता रफ्ता कामयाब कर दिया। मुझे ये अल्लामा इकबाल का शेर हमेशा याद रहा और वो शेर था, यकी मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम, जहादे ज़िंदगानी में यही मर्दों की शमशीरें। अल्लाह ताला के फजल करम से मेरी बचत कम से कम 45 और ज़्यादा से ज़्यादा 65 रुपये तक पहुंच गई। उस ज़माने में महंगाई भी कुछ ज़्यादा न थी, लेकिन वो वक्त ऐसा था कि जब मेरे अकायद देवबंद मसलक के थे और वक्त के साथ साथ मज़ीद पुख्ता होते चले जा रहे थे। ज़िंदगी की गाड़ी अपने महवर पर रवां थी और वक्त बड़ी तेज़ी से चल रहा था। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। जहाँ हमारा घर था वहाँ पर ज़्यादा गुरबा ही रहते थे और हमारा जो हमसाये का घर था उसकी बेटी की शादी थी। उनका मकान कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था। उस गली में हमारा मकान बाकी घरों की निस्बत कुछ बड़ा था। हमारे हमसाये ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि बारात को अपने सहन में बैठने की इजाज़त दे दीजिए। मैंने कहा शौक़ से बिठाइए। अफजल व अकमल कामिल वली अबुल हसन मोहम्मद आज़म शाह हाशमी जो बहुत बड़े वली अल्लाह हैं, किसी तरफ से होते हुए लायलपुर लारी अड्डे में तशरीफ़ ले आए। आपके कुछ मुरीद जो लाहौर से आए थे वो आपको लारी अड्डे पर मिले और आपको उसी शादी में ले आए जो हमारे हमसाये में हो रही थी। हमारे हमसाये का मकान छोटा था, सहन भी वाजबी सा था। वो हमारे घर आया और उसने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हमारे पीर साहब को भी अपने घर में जगह दे दीजिए। क्योंकि मैं देवबंद अकायद से ताल्लुक़ रखता था, मैंने फ़ौरन इनकार कर दिया और जवाब दिया हमारे घर में पीर साहब के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मेरा ये जवाब पीर साहब ने भी सुन लिया। आपने घर वालों को फरमाया उसी घर में ले चलो।
जो घर वाला कहता है हमारे घर में पीर साहब के लिए जगह नहीं है, हालांकि उस वक्त मेरे घर में मेरे सहन में बारात बैठी हुई थी। फिर उस हमसाये ने मुझसे इजाज़त लेने की ज़रूरत महसूस न की। हज़रत साहब को हमारे घर ले आया। सहन में एक छोटा सा कमरा था, आपको उसमें बिठा दिया। मैं मस्कीन उस वक्त अपने कमरे में मौजूद था। जब मैंने बाहर आकर देखा उस कमरे में जहाँ पीर साहब तशरीफ़ फरमा थे, मैंने अपने अकायद से उनसे सलाम लिया। मैं ये तो नहीं कह सकता था कि आप यहाँ क्यों तशरीफ़ लाए हैं। हमारी गली में एक घर ऐसा भी था जो कवाल थे और उस कवाल का नाम अब्दुल्ला था। वो हज़रत साहब को हमारे घर में देखकर अपने साथी कवालों को अपने साथ ले आया और कहने लगा, हमने हज़रत साहब की हाज़िरी करनी है। वो कवाल हज़रत साहब को पहले से जानते थे। हमारे सहन में कवाली शुरू हो गई और मैंने भी बड़ी बेदिली से सुनी। मैंने चंद रुपए भी दिए इस ख्याल से कि हमारे घर में कवाली हो रही है। फिर कवाल हजरात चले गए। ये मस्कीन अपने घर पर ही रहा और सहन में चलता फिरता रहा और मुझे हज़रत साहब से कोई दिलचस्पी न थी। हज़रत साहब अभी हमारे घर पर ही तशरीफ़ फरमा थे और ये मस्कीन भी घर पर मौजूद था। इत्तफ़ाक़न मेरी नज़र हज़रत साहब की नज़रों से मिली और इतने में ही ये मस्कीन पलटकर हज़रत के कदमों में गिर पड़ा और इस मस्कीन ने हाथ जोड़कर अर्ज़ की कि सरकार अपना ग़ुलाम बना लो। आप मुस्कुराए और फरमाया, अपना ग़ुलाम बना लेते हैं। इस दौर में पताशों का बड़ा रिवाज था। मैंने दुकान से पताशे लेकर आपके दस्ते मुबारक पर बैत कर ली। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। ये बात बड़ी हैरान कुन और अजब थी कि एक ही नज़र में मेरे ख़यालात को बदल दिया और मेरी अकड़ और मगरूरी को आजी और इंकसारी में बदल दिया। हकीकत यह है कि एक नज़र से ही बेड़ा पार कर दिया और पस्ती से उठाकर बुलंदी पर पहुंचा दिया। ग़ुलाम से आका बना दिया और मेरी देखा देखी 3 से 4 मज़ीद मुरीद हो गए। शादी ख़त्म हो गई। जो मेरे साथ मुरीद हुए थे उन्होंने हज़रत साहब की दावत की और उनके साथ उन मुरीदैन की भी जो लाहौर से तशरीफ़ लाए थे। हम तकरीबन 15 से 20 मुरीद जमा हुए। खाने का इंतज़ाम भी था और खाने के बाद कवाली का भी। जैसे ही खाने के बाद कवाली शुरू हुई, वहाँ पर हमारे अहलो अयाल भी थे और इंतज़ाम एक छोटे से कमरे में था। और जब उन कवालों ने कवाली शुरू की तो पहले साज़ों में ये कलाम हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का, नबी दानम चह मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम, अपने साज़ों में बजाया। मेरी तालीम भी कम थी और ऐसी मजालिस सुनने का इत्तफ़ाक़ भी ना हुआ था। मैं फ़ारसी ज़बान भी ना जानता था। ऐसी मजालिस में बैठने का मस्कीन का ये पहला इत्तफ़ाक़ था। कवाल हज़रात इस कलाम को साज़ में बजा रहे थे। अभी आवाज़ का जादू नहीं जगाया था। मेरे पीर व मुर्शद हज़रत साहब ने फरमाया, फ़कीर मोहम्मद मेरे पास आकर बैठ जाओ। हालांकि कमरा बहुत छोटा था, ये मस्कीन थोड़े फासले पर ही बैठा था। हज़रत साहब के पास बैठने लगा। मुझसे बैठा ना गया। मुझ पर वजदानी कैफियत तारी हो गई और मैं बेहोशी की हद तक चला गया। हाज़रीन मजलिस मुझे बाद में बताते हैं कि हज़रत साहब ने खुद उठकर अपनी जेब से पैसे निकालकर मेरे ऊपर गिराए। 10 से 15 मिनट तक हज़रत साहब ने मुझे सीने से लगा कर रखा और मेरी वजदानी हालत ख़त्म हो गई। फिर आपने उसी मजलिस में फरमाया कि जो घोड़े शुरुआत में हिचकिचा कर चलते हैं, वक्त गुजरने के साथ साथ सबसे तेज़ वही दौड़ते हैं। मेरे पीर व मुर्शद की यह पेशगोई हरफ बहरफ दुरुस्त साबित हुई। जिस वक्त तक हज़रत साहब ने मुझे खिलाफत से नहीं नवाजा था, ये मस्कीन एक साल में 5 से 6 मरतबा
महफिल समा अपने घर में ही करवाता था और जितने पैसे मेरे पास होते थे वो कवालों की नज़र कर देता था। अगर बाहर कभी कवाली सुनने का इत्तफाक होता तो तमाम जेब खाली करके घर को लौटता। मेरी बीवी को भी महफिल समा में वजदानी कैफियत हो जाया करती थी। इस वजह से मेरे पीरो मुर्शद हज़रत साहब ने उसको पाबंद कर दिया कि तुमने अगर कवाली सुननी हो तो घर की चार दीवारी के अंदर सुनो, बाहर जाकर कवाली न सुनो। मेरी बीवी ने तमाम उम्र इस हुक्म पर अमल किया। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, उस वक्त मैं अखबारों का काम किया करता था और कारोबार बड़े अरूज पे था। ये मस्कीन अपने इश्क की मस्ती में हर वक्त मस्त रहता था। ये बंदा नाचीज़ हज़रत साहब के उर्स पर बाकायदगी से हाज़िरी देता रहा। लायलपुर में एक चाय का होटल हुआ करता था। होटल के मालिक का नाम तालिब हुसैन था। वो कभी चिश्ती निज़ामी सिलसिले से ताल्लुक़ रखता था और वहाँ दूर दूर से दरवेश आया करते थे। ये मस्कीन वहाँ तकरीबन 15 साल जाता रहा। वहाँ तसव्वुफ़ पर बहस होती और मसाइल पर गुफ्तगू होती। वहाँ से भी मेरे दरवेशी शौक़ को बड़ी तक़वियत मिली। एक दफ़ा मेरे पीरो मुर्शिद लायलपुर तशरीफ़ लाए। वहाँ पर आपके मुरीद थे और मुझे भी अपने साथ घर ले गए और शाम को हज़रत साहब ने इरशाद फरमाया, फ़कीर मोहम्मद, हमने आपको खिलाफत देनी है। और मुझे हज़रत साहब का ये इरशाद सुनकर बड़ी खुशी हुई। मेरे तो ये वहमो गुमान में भी न था कि मैं कभी इस मुकाम तक पहुंच जाऊंगा कि मेरे मुर्शद खाने में आपके बड़े मुरीद और बहुत बड़े बड़े दरवेश मौजूद थे। मैंने कभी भी इस मकाम का ख्याल न किया था, जैसा कि अर्ज़ कर चुका हूँ। फिर क्या था कि मेरे दिमाग में खिलाफत का कांटा चुभ गया और मेरी तमाम तवज्जो खिलाफत की तरफ हो गई। हज़रत साहब ने अगर किसी को खिलाफत देनी होती तो सालाना उर्स मुबारक पर खिलाफत से सरफराज करते। जब सरकार का सालाना उर्स हुआ, मस्कीन हाज़िरी के लिए गया। सरकार ने खिलाफत से ना नवाजा। मस्कीन उर्स के बाद घर आ गया। दूसरे सालाना उर्स पर गया, फिर भी खिलाफत न मिली। मेरे दिलो दिमाग पर तो खिलाफत पूरी तरह से सवार थी। इन दिनों अखबार का कारोबार करता था, जैसा कि बता चुका हूँ। लायलपुर में एक कादरी सिलसिले के पीर साहब थे। मैं कभी कभी उनकी खिदमत में हाजिर होता रहता था। सुबह के वक्त अखबार पढ़ने के लिए शाह साहब को दे जाता और दूसरे चक्कर में उनसे अखबार वापस ले लिया करता था। मस्कीन को अपने मुर्शद मोहम्मद आज़म शाह साहब के उर्स से आए हुए 2-3 रोज़ हुए थे। जिस वक्त मैं अखबार वापस लेने गया, उनका नाम जिन साहब को अखबार दिया करता था नसार शाह साहब था। 7वें कादर तरतूसिया से उनकी निस्बत थी। आपके बहुत से मुरीदैन भी थे जो उनके पास बैठे हुए थे। फरमाने लगे, हमने अपने दरवेश को टोपी पहनानी है, फलां घर से मेरा बैग लाओ। वो मुरीद कहने लगे, जनाब घर वाले कहीं गए हुए हैं। फिर कादरी साहब ने फरमाया, कल हम आपके सर पे टोपी पहनाएंगे। जब मैं दूसरे दिन हाजिर खिदमत हुआ तो कादरी साहब ने टोपी अपने हाथ से सिलाई करके मेरे सर पर रख दी और ज़ुबान मुबारक से ये फरमाया कि ये टोपी ऐसी वैसी नहीं है, ये ख़ास टोपी है। मेरे दिल को ये तसल्ली और तस्कीन हो गई कि मेरे पीरो मुर्शद साहब इधर से ये टोपी मुझे मिल गई है। फिर तीसरे साल मस्कीन अपने पीरो मुर्शद के सालाना उर्स मुबारक पर हाजिर हुआ। बारगाह मुर्शदी में अर्ज़ गुज़ार हुआ, सरकार मुझे एक कादरी साहब ने टोपी पहनाई है। मेरी सरकार ने फरमाया कि फ़कीर मोहम्मद, तू किसी को मुरीद नहीं कर सकता। हाँ, मुझे खुशी हुई है कि मेरे बच्चे को किसी बुज़ुर्ग ने प्यार किया है और ये बाइसे खैर व बरकत है। और जब तक तुझे अपने पीरो मुर्शद से खिलाफत नहीं मिलती, तू किसी मुरीद को बैत नहीं कर सकता। मेरे सरकार ने उस सालाना उर्स पर भी खिलाफत नहीं दी। मस्कीन वापस घर आया। शब रोज़ गुज़रते रहे, वक्त का पहिया चलता रहा।
وہ مبارک گھڑی آن پہنچی جس کا مجھے بہت عرصے سے انتظار تھا۔ شام کا وقت تھا، یہ مسکین اپنے گھر میں بیٹھا روٹی کھا رہا تھا اور میری بیوی روٹیاں پکا رہی تھی۔ باہر والے دروازے پر دستک ہوئی، باہر نکل کر دیکھا تو میرے سرکار دروازے پر تشریف فرما تھے۔ مسکین نے دوڑ کر قدم بوسی کی، جو کچھ میسر تھا مہیا کیا، پلنگ پر چادریں بچھائیں اور ایک طرف میز کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ جب سرکار کمرے میں داخل ہو کر پلنگ کے نزدیک پہنچے تو پلنگ پر نہیں تشریف فرما ہوئے بلکہ کرسیوں کی جانب چل دیے اور فرمانے لگے، فقیر محمد اب تم بیٹھو۔ میں اس پلنگ پر اور میری بیوی کو فرمانے لگے، فقیر محمد کو ایسے ہی پلنگ پر بٹھایا کرو، آج سے یہ میرا حکم ہے۔ آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں، ہم سرکار کے برابر چارپائی پر نہ بیٹھتے تھے بلکہ زمین پر بیٹھتے تھے۔ جو چارپائی ہم مسکینوں نے سرکار کے لیے مع چادر بچھائی، اس پر سرکار مجھے بیٹھنے کے لیے حکم دے رہے تھے۔ آپ کو شاید معلوم نہیں میرے کیا احساسات تھے۔ اور سرکار نے پھر فرمایا، فقیر محمد تم یہاں بیٹھو۔ میں سوچ میں پڑا ہوا تھا۔ سرکار نے پھر ارشاد فرمایا، فقیر محمد بیٹھو، اب تم ایسی ہی چارپائی اور بستر پر بیٹھا کرو۔ مسکین پھر سرکار کے حکم اور اصرار پر جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور عرض کی، سرکار آپ کا حکم بجا لایا، اب آپ اس چارپائی پر تشریف لائیں۔ پھر سرکار چارپائی پر بیٹھ گئے۔ پھر سرکار نے فرمایا، ہمیں چائے روٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ ارشد مارکیٹ میں میرے کھانے کا انتظام پہلے سے کیا ہوا ہے، جلدی چلو۔ جب سرکار آئے تھے، مسکین نے ابھی کھانا شروع ہی کیا تھا، یہ مسکین سرکار کے ساتھ چلا جا رہا تھا۔ تھوڑی دور جا کر فرمانے لگے، فقیر محمد میں نے عاجزی و انکساری کے الفاظ ادا کیے۔ تھوڑی دور جا کر فرمانے لگے، فقیر محمد تو تا پیر ہو گئے ہیں۔ میں نے پھر عاجزی و انکساری کے الفاظ ادا کیے۔ تھوڑی دور جا کر ایک دفعہ اپنے الفاظ کو دوبارہ دہرایا کہ فقیر محمد ہن تا تو پیر ہو گئے ہیں، اور میں نے پھر عاجزی و انکساری کے الفاظ ادا کیے۔ اس کے بعد کچھ مقام پر تھوڑا دور جا کے پکی سڑک آ گئی اور ہم رکشہ پر بیٹھ کر ارشد مارکیٹ پہنچ گئے۔ وہاں پر حضرت صاحب کے ایک مرید حکیم محمد اقبال صاحب رہتے تھے۔ ہم ان کے گھر چلے گئے، وہاں پر رات کا کھانا کھایا۔ ایک چھوٹی سی گیلری تھی، اس میں ہماری چارپائیاں بچھا دی گئیں۔ حکیم صاحب خود دوسرے کمرے میں آرام فرمانے چلے گئے۔ سرکار نے مجھے 12-1 بجے تک ایک خاص درس دیا اور فرمانے لگے، فقیر محمد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے میں نے تجھے چشتی سلسلے کی خلافت عطا کی۔ سرکار کا یہ ارشاد سنتے ہی میرے وجود میں ایک ایسی لہر دوڑی کہ جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اسے کسی طرح سمجھایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا، فقیر محمد مجھے نیند آ رہی ہے، سونے لگا ہوں۔ اور اس کے بعد مسکین کو ساری رات نیند نہیں آئی اور صبح ہوتے ہی سرکار نے ارشاد فرمایا، فقیر محمد تم گھر چلے جاؤ۔ میری یہ خواہش تھی کہ سرکار کو لاری تک بٹھا کر آؤں۔ سرکار نے مجھے پھر ارشاد فرمایا، فقیر محمد تم گھر چلے جاؤ۔ اور پھر میں قدم بوسی کر کے گھر کو چل پڑا۔ راستے میں مجھے یہ محسوس ہوا کہ میرا وجود پھٹ جائے گا اور میں جیسے تیسے گھر کے دروازے پر پہنچایا۔ دروازہ بند تھا، میں نے دستک دی تو میری بیوی نے دروازہ کھولا۔ مسکین مسکرا پڑا۔ میری بیوی کہنے لگی، مجھے پتا ہے تو کیوں مسکرا رہا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا پتا ہے؟ کہنے لگی، مجھے بشارت ہوئی ہے تو حج پر جا رہا ہے۔ میں اور اہل محلہ تیرے گلے میں ہار ڈال رہے ہیں۔ میں نے کہا، تمہاری بشارت سچی ہے، میرے اللہ پاک نے گلے میں ہار ڈلوا دیے ہیں۔ اور پھر میں نے بابا فرید گنج شکر کی شکر منگوا کر اہل محلہ کو تقسیم کی۔ سب سے پہلے میرا مرید میرا بھانجا غلام حیدر تھا۔ وہ خلافت سے پہلے ہی کہا کرتا تھا، مجھ کو مرید کر لو۔
میں نے اس سے کہا مجھے ابھی حق حاصل نہیں ہے اور سب سے پہلے جب بھی بنایا تمہیں ہی بناؤں گا، اور اس نے سب سے پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کی۔ وہ بہت نیک اور شریف انسان تھا، اللہ پاک اسے جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین ثم آمین۔ میری سرکار نے مجھے عرس کا حکم دیا۔ میں نے عرض کی جس مہینے میں میرے ماں باپ شہید ہوئے ہیں ان دنوں کی کوئی تاریخ دے دیں۔ سرکار نے فرمایا تمہارے ماں باپ کون سی تاریخ کو شہید ہوئے؟ میں نے عرض کی 13 ستمبر 1947 کو۔ آپ نے فرمایا 14 ستمبر عرس کی تاریخ رکھ لو۔ تو آپ نے فرمایا محبوب سبحانی شہباز غوث اعظم کا عرس مبارک کرواتے ہیں اور تم بھی غوث اعظم کا عرس مبارک کروایا کرو، اور یوں 14 ستمبر 1978 کو پہلا عرس مبارک منایا گیا، اور ہم غوث اعظم تمام خواجگان اور 1947 کے تمام شہداء کو یاد کیا کرتے تھے۔ گھنٹے دنوں میں، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، مہینے سالوں میں بدلتے رہے، یہ چراغ جلتا رہا اور زندگی کے دن کم ہوتے رہے، خواہشیں اور آرزویں بڑھتی رہیں۔ جب حقیقت کی نظر سے اس دنیا کو دیکھا تو پھر یقین آیا کہ عزت و ذلت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، رزق کم زیادہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، وہی علی کل شیء قدیر ہے، وہی علی کل شیء محیط ہے، تیرے ہی حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو انا کے یہ بت کیوں کر ہیں۔ یہ مسکین جو کسی دور میں اخباروں کا کام کیا کرتا تھا بالکل چھوڑ دیا تھا، تقریباً 2.5 سال کام چھوڑے رکھا۔ گھر میں چھوٹے بچے تھے، اتنا تو اندازہ ہوگا کہ جس گھر کا فرد اعلیٰ کام ہی چھوڑ دے اور کوئی کام کرنے والا موجود نہ ہو تو اس گھر کا کیا حال ہوتا ہے۔ 2 ایسے کنبے بھی یک کے بعد دیگرے ہمارے پاس آئے جو مصیبت زدہ تھے۔ میں نے انہیں خوش آمدید کہا اور ان کے 5-5 6-6 افراد تھے۔ وہ ہمارے پاس 2-2 3-3 ماہ رہے، اور اس دوران ایک مسافر آیا جب میں گھر پر نہیں تھا۔ بچوں نے مجھے بتایا کہ ایک مسافر آیا تھا جو رات گزارنے کی غرض سے آیا تھا، وہ چلا گیا۔ میں نے اسے گلیوں میں ڈھونڈا اور اپنے گھر واپس لے آیا۔ اور ایک شام یوں ہوا کہ تقریباً 10 سے 12 افراد ہمارے دروازے پر آ کر ڈھول اور چمٹا، گھڑتالاں اور بھنگڑا ڈالنے لگے، اور ان میں ایک صوفی صاحب بھی تھے جو کہ درویش انسان تھے۔ میرے پاس اس وقت 1 روپیہ تھا اور میں نے اس صوفی کی نظر کر دیا۔ وہ کہنے لگے کہ جس کا سگ تو ہے ہم بھی اسی کے سگ ہیں، ہم نے رات گزارنی ہے، ہمیں جگہ چاہیے۔ مجھے ایک دفعہ تو جیسے یوں محسوس ہوا کہ میرے بدن میں بجلی گزر گئی۔ دوسرے لمحے میں سنبھل گیا، یہ سوچ کر کہ اگر اونٹوں والوں سے دوستی کی ہے تو دروازے نیچے نہیں رہ سکتے۔ میں نے کہا بسم اللہ۔ ان کے پاس 2 ڈھول تھے اور وہ 10 سے 12 لوگ تھے۔ دروازے سے 2 کر کے ہی اندر داخل ہو سکتے تھے، اور مسکین بھی دروازے کے باہر ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ ایک آدمی آیا اور وہ فرمانے لگا میں تجھ سے بہت خوش ہوں، میرے ہاتھ میں بہت سے روپے دے گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مہمانوں سے پہلے ہی ان کی روزی پہنچا دی تھی اور ہمارے لیے بھی روزی کا بندوبست کر دیا تھا۔ اور اسی دور میں سرکار کا سالانہ عرس آ گیا تھا اور میرے پاس ایک بھی پیسہ نہ تھا، اور میں نے لائل پور سے پیدل جانے کا قصد کیا۔ رستے میں اللہ تعالیٰ نے سواری کا وسیلہ بنا دیا، اور عرس کے بعد صبح جب میں نے واپسی کے لیے حضرت صاحب سے اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیں۔ میں نے عرض کی سب ٹھیک ہے، آپ کی مہربانی ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا تبرک لے جاؤ، اور سرکار نے ایک لفافہ چاولوں کا بھر کر اس مسکین کو دے دیا۔ وہ چاول میں نے 10-15 میل تک کھائے، اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے سواری کا سبب بن گیا۔ فیصل آباد سے ڈسکا کافی دور ہے، جو کہ ضلع سیالکوٹ میں ہے۔ 2-2.5 سال کے بعد پھر میں نے سائیکل پر برتنوں کی پھیری لگانی شروع کی، اور میرا اللہ تعالیٰ پر پہلے سے زیادہ یقین پختہ ہو گیا، اور میرا نفس امارہ سرد ہوتا گیا، اور میں نے تعویذ دھاگا بھی نہیں کیا۔
اور میرا یقین پہلے سے بھی کہیں بڑھ چکا تھا۔ اس کے علاوہ دنیا فانی ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اس کے علاوہ ہم سب اس کے محتاج ہیں، اور میری سرکار نے جو کام مجھے سونپا تھا میں اسے مکمل کرنے میں لگا رہا۔ اس مسکین نے اس کی اس طرح تکمیل کی کہ 2-4 گلیوں میں پھیری لگا کر کسی ہوٹل میں بیٹھ کر گفتگو شروع کر دیتا اور ساتھ ساتھ چائے کا کپ بھی نوش کرتا رہتا۔ پھر جن سے کلام کرتا وہ میرا انتظار کرتے۔ میں نے اپنے کام کو اس طرح انجام دیا اور اس طرح سے انتظام کیا کہ میں بہت وقت ان سے کلام کرتا رہتا تھا۔ فیصل آباد میں زیادہ تر گلی محلوں میں کپڑے کے کارخانے ہیں اور پاور لومز بھی ہیں، اور اسی طرح چھوٹی موٹی کئی فیکٹریاں ہیں۔ ایسے ہی اکبر آباد میں فیکٹریوں میں میں اکثر جایا کرتا تھا، اور وہاں پہ کچھ گھریلو آبادی بھی تھی۔ وہاں جا کر ایک ہوٹل میں بیٹھ کر کلام کیا کرتا، اور وہاں فیکٹریوں کے کاریگر اور مستری آ جایا کرتے، اور وہاں میں روزانہ جا کر ان سے گفتگو کیا کرتا۔ چائے کا دور چلتا۔ اس علاقے کے ایک شیخ صاحب، زیادہ تر جن کی فیکٹریاں اسی علاقے میں موجود ہیں، وہ بھی وہاں کا رہائشی تھا، اور اس کا گھر اس ہوٹل کے ساتھ ہی تھا۔ وہ آتے جاتے دیکھتا چائے کا دور چل رہا ہے، گفتگو چل رہی ہے۔ ایک دن میں تو وہاں سے چلا آیا، کاریگروں اور مستریوں کو کہنے لگا، تم صوفی صاحب بابا جی جو ہیں انہیں چائے پلاتے ہو، میں بھی تو تمہیں مسئلے بتاتا ہوں، مجھے بھی چائے پلا دیا کرو۔ دوسرے دن ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ شیخ صاحب آپ کی غیر موجودگی میں یہ کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا انہیں بھی چائے پلایا کرو، ان سے بھی مسئلے سنا کرو۔ 2-3 دنوں کے بعد وہ بھی ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ اس وقت یہ مسکین حدیث مبارکہ کے باطن بیان کر رہا تھا۔ اس نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا تھا، اور وہ پڑھا لکھا آدمی تھا۔ اس نے کبھی ایسی حقیقت پر مبنی کلام کو نہیں سنا تھا، اور میں بھی وہاں سے چلا گیا، وہ بھی وہاں سے چلا گیا۔ اس نے اگلے چوک میں جا کر اس مسکین کی بہت تعریف کی۔ جب یہ مسکین دوسرے دن وہاں پہنچا تو اس چوک کے تمام لوگ اس مسکین کے استقبال کے لیے کھڑے تھے، اور ایک مستری جن کا نام محمد صادق تھا وہ کہنے لگے، آج سے آپ نے ہوٹل پر نہیں بیٹھنا، یہاں سائیکل لگائیے، میری دکان پر بیٹھنا ہے۔ اس وقت اس کی دکان کرائے کی تھی، اور 2 شاگرد بھی رکھے ہوئے تھے، اور وہ پرانے پنکھے اور موٹر وائنڈ کیا کرتا تھا۔ شعبے کے اعتبار سے الیکٹریشین تھا، بجلی کا کام کرتا تھا۔ اس علاقے میں سب سے زیادہ عقیدت اسی کی تھی، اور میرا مکان بہت ٹوٹا پھوٹا تھا۔ اس نے مکان بنانے میں میری بہت مدد کی۔ پھر کیا تھا، اللہ کی ذات پاک نے میرے اوپر رزق اور نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ وہاں کا ہر شخص میری بہت عزت کرنے لگا، اور مجھے کچھ کھلا پلا کر خوش ہونے لگا۔ پھر اللہ پاک نے ایسے اسباب پیدا کیے، مستری محمد صادق صاحب جن کے پاس ہنر تھا، اور عبد الغفار صاحب جن کے پاس پیسے تھے، دونوں نے مل کر کاروبار کیا۔ اللہ پاک نے کاروبار چلا دیا۔ اب ان کی کئی فیکٹریاں ہیں۔ عبد الغفار صاحب بہت ہی نیک اور دیانت دار انسان ہیں۔ پاک پروردگار ان کے کاروبار میں مزید اضافہ فرمائے، آمین۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ سب بابا جی کی برکت سے ہوا ہے۔ پھر کیا تھا، لوگوں کے دلوں میں خداوند کریم نے اس مسکین ناچیز عاجز و فانی کی عزت و احترام بڑھا دی۔ وہ لوگ میری خدمت کر کے بہت خوش ہوا کرتے تھے۔ سالانہ عرس کروانے پر بھی اللہ پاک نے انہیں جو توفیق دی تھی، میرے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے۔ 20 سے 25 سال تک یہ سلسلہ ایسا ہی چلتا رہا، اور میرے مرشد کا فرمان ہے کہ فقیر محمد لائل پور سے کسی اور جگہ چلے جاؤ۔ اس مسکین کے 3 لڑکے گاڑیوں کے مستری ہیں، اور وہ لائل پور سے راول پنڈی آ گئے ہیں، اور یہ مسکین بھی پیر و مرشد کے دیے ہوئے فرائض کو انجام دینے کے لیے راول پنڈی جا رہا ہے۔ لائل پور بھی جاتا ہے، اور یہاں بھی بہت سے دوست عقیدت مند اللہ پاک نے دیے ہیں۔ یہ مسکین اپنے سونپے ہوئے کام کو مکمل کرنے میں سرگرم ہے۔
میرے پیر و مرشد کا مجھے حکم ہے کہ فقیر محمد بھٹکے ہوں کو رستہ دکھاتے جاؤ۔ یہ مسکین بغیر کسی حرص و ہوس کے اپنے فرائض کو سر انجام دے رہا ہے، اور یہ میرے پیر و مرشد کا ہی کرم ہے کہ مسکین اپنے کام میں کامیاب ہے۔ یہاں بھی بہت سے مہربان مل گئے ہیں، مسکین کے کام کی تکمیل ہو رہی ہے، اور میرے پیر و مرشد جناب محمد اعظم شاہ ہاشمی صاحب بہت ہی بڑے ولی اللہ، عارف کامل اور رموز اسرار کے جاننے والے ہیں۔ آپ جب بھی کلام کرتے وہ علمیت کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہوتا۔ یہ بھی بتلاتا چلوں کہ میری سرکار پرانے دور کے منشی فاضل، اور آپ عربی فارسی دونوں زبانوں کے ماہر ہیں۔ آپ جب بھی کلام کرتے منقولات اور معقولات میں کرتے تھے۔ آپ کے کلام کو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ آپ جب بھی کوئی کلام کرتے بہت ہی گہرائی میں کرتے۔ جب کلام ہماری سمجھ سے بالا تر ہوتا تو مسکین عرض کرتا، سرکار کلام کی سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر سرکار اس سطر کو آسان زبان میں سمجھاتے، اور پھر مسکین عرض کرتا، سرکار اور آسان زبان میں ارشاد فرمائیے۔ پھر سرکار اس کلام کے منظر کو معقولات میں دکھا دیتے، اور کلام کرتے کرتے مجھ مسکین سے پوچھ لیتے، فقیر محمد میرے ساتھ ساتھ ہو؟ اگر یہ مسکین ساتھ نہ ہوتا تو عرض کرتا، نہیں سرکار۔ پھر آپ توجہ سے ساتھ کر لیتے۔ یہ مجھ مسکین پر سرکار کا خاص کرم، مہربانی، شفقت رہی ہے۔ میری سرکار رحم دل، پیار کرنے والے شفیق ہستی ہیں، اور جب فیصل آباد میں سرکار کا عرس مبارک ہوتا، آپ سالانہ عرس مبارک پر تشریف لاتے رہے اور اپنی شفقت سے نوازتے رہے۔ مجھے ابتدا سے ہی ذات پاک کو پانے کی آرزو تھی، اور اسی تلاش میں ہی سرگرداں رہا ہوں۔ شکر الحمدللہ اس پاک ذات کا احسان ہے کہ یہ مسکین اپنے مرشد کی شفقت اور توجہ سے اپنے مقصد میں کامیاب ہے۔ میری دعا ہے کہ طالب مولا اور سالکین کو اللہ تعالیٰ اپنی منزل مقصود کو پانے میں کامیاب کرتے۔ آمین ثم آمین۔ طلب مولا کی منزل میں ایک ہی چیز جو ساتھ ساتھ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، اس کی چاہت بھی فانی ہے، اللہ باقی ہے، اس کی چاہت بھی باقی ہے، اور باقی کو چھوڑ کر فنا کی چاہت سراسر نادانی اور گمراہی ہے۔ اے غافل انسان، فانی سودے کی خریداری میں مشغول ہو کر کیوں اپنی زندگی برباد کرتا ہے؟ یہ سراسر دھوکہ اور فریب ہے۔ کیوں اپنی قیمتی زندگی اور وقت ضائع کرتا ہے؟ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جا، پھر گزرا ہوا وقت ہاتھ نہیں آئے گا۔ دنیا چند روز کا میلہ ہے۔ تیرے جیسے انسان یہاں آ کر ہزاروں کوچ کر گئے، ہزاروں بادشاہ، دانشمند، پہلوان، بڑے بڑے سپہ سالار، بڑے بڑے فاتح جو دنیا کو فتح کرنا چاہتے تھے، اور کئی تو ایسے جو اپنے آپ کو رب کہلواتے تھے۔ اے انسان، آج وہ کہاں ہیں؟ خاک کے ساتھ خاک ہوئے پڑے ہیں۔ تو بھی ایک دن خاک کے ساتھ خاک ہو جائے گا۔ جے میں اپنے باہر ڈھونڈاں اتے اندر کون سمانا، جے میں اپنے اندر ڈھونڈا پھر مقصد جانا۔ سب کچھ تو ہیں، سب وچ تو ہیں، سب تو پاک پہچانا۔ میں بھی تو ہیں، تو بھی تو ہیں، بلا کون نہ مانا۔ پہن لیا میں عشق دا چولا جڑا کدی میلا نہ ہووے، ملیا سانو حسن حقیقی جڑا کدی فنا نہ ہووے۔ ملیا او محبوب پیارا جڑا کدی جدا نہ ہووے، عازم عشق نماز میں نیتی جڑی کدی قضا نہ ہووے۔ ربا میریا او علم سکھا دے جدی انتہا نہ ہووے، کوئی اے جئی نماز پڑھا دے کدے بھی قضا نہ ہووے۔ آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔
اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔